بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ دور کریں جس کو چاہیں آپ ان میں سے، اور قریب کریں اپنی طرف جس کو چاہیں، اور جس کو چاہیں طلب کریں آپ ان میں سے جن کو دور کر چکے، پس نہیں کوئی گناہ آپ پر، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور وہ ہرگز غمگین نہ ہوں، اور خوش رہیں وہ ساتھ اس چیز کے جو دے دیں آپ ان کو ساری کی ساری، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ تبارک و تعالی کامل علم والا اور بڑا حوصلے والا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 51 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوصی احکام اور مسائل میں سے ایک اور خاص حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لیے ان کے اندر انصاف برابری کرنا ہر چیز میں ضروری ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، لباس میں بھی، رہائش میں بھی، حتیٰ کہ وقت دینے میں بھی، کہ جتنا وقت ایک بیوی کے پاس گزارا ہے اتنا دوسری بیوی کے پاس گزارے۔ تو یہ برابری، یہ مساوات، یہ امتی کے لیے ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ اگر اپنے اختیار سے اس میں کمی بیشی کرے گا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا، بیوی کا حق مارنے والا بن جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنیٰ فرمایا کہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ جیسے چاہیں جس کے پاس وقت گزاریں، جتنا چاہیں جس کے پاس وقت گزاریں، گویا آپ کی کسی بیوی کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے حق کو مارنے والے بن جائیں، بلکہ اس میں آپ کی ثواب دید ہے۔ اب آپ جس کو جتنا وقت دے دیں گے یہ آپ کا احسان ہوگا، یہ آپ کا تبرع ہوگا، یہ آپ کا حسن سلوک ہوگا، یہ آپ کا حسن اخلاق ہوگا۔ انسان کو جب پتہ ہو کہ فلانے پر میرا اتنا حق ہے، اب اگر وہ اس میں کمی بیشی کرے تو جس کا حق ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوفت ہوتی ہے، پھر وہ استحقاق سمجھتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا حق تھا، آپ نے حق میرا پورا ادا نہیں کیا۔ اور اگر ایک بندے کو پتہ ہو کہ اس پر میرا 1 روپیہ 1 پیسہ بھی حق نہیں ہے، اب وہ جو کچھ بھی دے گا تو وہ سمجھے گا میرا حق تو بنتا ہی نہیں تھا، اس نے جو بھی دیا ہے یہ اس کی طرف سے تبرع احسان، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اس کی منت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے حق نہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زندگی کا اصل مقصد دین کا کام ہے، اب دین کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ سمجھیں گے، جس بیوی کے پاس آنے میں، جانے میں، بیٹھنے میں، رات گزارنے میں، دن کا وقت گزارنے میں دینی لحاظ سے فائدہ سمجھیں گے، آپ ویسے کریں گے۔ آپ کا کوئی حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کو جتنا حق، جتنا وقت، جتنا مال، جتنا کھانا، جتنا پینا جو بھی دے دیں یہ حضور کا فضل سمجھنا، احسان سمجھنا، منت سمجھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق سمجھنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارا حق ہے۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجی من تشاء، آپ کی جو بہت ساری بیویاں ہیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے سے دور کریں، جس کو آپ چاہیں پیچھے کریں، جس کو آپ چاہیں کئی دن اس کے پاس نہ جا سکیں، کئی راتیں اس کے پاس نہ جا سکیں، تو فرمایا ترجی من تشاء، دور کریں آپ جس کو چاہیں منہن، ان اپنی بیویوں میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور قریب کریں اپنی طرف جس کو چاہیں، اور پھر جس کو پہلے دور کر چکے، جس کے پاس کئی دن نہیں جا سکے، جس کو کئی دن وقت نہیں دے سکے، آپ اگر اب اس کو قریب کرنا چاہیں، اور جس کے پاس پہلے زیادہ وقت گزار چکے اس سے آپ دور رہنا چاہیں تو تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور وہ جو پہلے دور کر چکے آپ اس کو آپ چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو آپ پر کوئی گناہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ اب یہ حق کیوں نہیں رکھا بیویوں کا؟ اس لیے نہیں رکھا کہ اگر ان کا حق ہوتا اور آپ دینی مسالے میں، دینی کاموں میں مصروف ہوتے اور ان کو وہ وقت وہ حق پورا نہ دے سکتے تو آپ پر بھی مشقت ہوتی اور بیویوں پر بھی شاق گزرتا، ان کو بھی کوفت ہوتی، دیکھو یہ ہمارا وقت ہے اور ہمیں پورا نہیں دیا۔ تو فرمایا یہ وقت کا تعین نہ ہونا اور سارا کچھ آپ کی مرضی کے حوالے کرنا، اس کی وجہ یہ ہے ذالک ادنی ان تقر، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ٹھنڈی ہوں اعینہن، ان کی آنکھیں، کہ جب بھی آپ جس بیوی کے پاس تشریف لے جائیں گے تو وہ آپ کی منت احسان سمجھتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ میرا حق تو نہیں بنتا تھا پھر بھی سرکار میرے پاس تشریف لے آئے۔ ولا یحضن، اور اگر آپ نہیں جا سکیں گے کسی کے پاس تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور خوش رہیں گی وہ اس چیز کے ساتھ جو آپ ان کو دے دیں گے، وقت میں سے بھی، کھانے پینے چیزوں کی ضروریات میں سے بھی، جو بھی آپ جس کو دے دیں گے وہ اسی پر خوش رہے گی۔ کلہن، آپ کی ساری بیویوں کے بارے میں یہی مسئلہ ہے۔ باقی امت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو خاص مسئلہ، یہ خاص سہولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی جو آپ لوگ ہو آپ اپنے دل میں کہیں یہ خیال نہ کرنا اگر آپ نے ارادتاً اپنی بیویوں میں، گھر والوں میں، حقوق میں کمی کوتاہی کی تو اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر رجحانات اور خیالات اور وساوس کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ تبارک و تعالی کامل علم والا اور بڑا حوصلے والا۔ علم والا ہے، تمہارا کوئی قول و فعل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہاری کوئی نیکی اور کوئی گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کسی تمہاری گناہ اور نیکی سے غافل و بے خبر نہیں ہے، جانتا اتنا ہے، علم اتنا کامل ہے کہ تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، خطرات کو بھی جانتا ہے، وساوس کو بھی جانتا ہے، تخیلات کو بھی جانتا ہے، لیکن حوصلے والا اتنا ہے کہ 90 سال تک بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، شرک پہ شرک کیے جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، حرام پہ حرام کھائے کمائے جا رہا ہے، لیکن رب کائنات پھر بھی انتظار میں ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اتنا بڑا حوصلہ ہے اس کا، اتنا حوصلہ تو اولاد کے بارے میں ماں باپ نہیں کرتا، اتنا حوصلہ تو بھائی کے بارے میں بھائی نہیں کرتا، 2-4 دفعہ چانس دینے کے بعد کہتا ہے بس جی بس ہوگی، اب برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن میرا اللہ کتنا بڑا رحیم ہے کہ جو بندہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، قانون توڑ رہا ہے، حکم توڑ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، نہ اس کی آنکھ سے نگاہ چھینتا ہے، نہ اس کے کانوں سے قوت سنوائی چھینتا ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں شل کرتا ہے، نہ اس کا رزق روزی بند کرتا ہے، نہ اس کو کسی اور نعمت سے محروم کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا حوصلہ کہ سارا کچھ کر رہا ہے انسان، جان بوجھ کے کر رہا ہے، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں، رب کے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ وجود تیرا نہیں ہے، تیرے رب کا دیا ہوا ہے، اس پر قبضہ کنٹرول اختیار بھی تیرا نہیں ہے، تیرے رب کا ہے، لہٰذا اس وجود کو رب کی مخالفت میں استعمال نہ کر، یہ بتانے والے بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ الٹا جا رہا ہے، اور رب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، قادر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حلیم ہے، اس کا حوصلہ اتنا بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا علیماً حلیمہ۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک کتاب میں کسی بیان میں فرمایا ہے کہ علم کے ساتھ علم کو بیان کیا گیا، اس لیے عالم کو بھی حلیم ہونا چاہیے۔ علم کی یہ صفت ہے کہ جہاں علم انسان کے اندر آئے گا تو علم کے ساتھ ساتھ حوصلہ آئے گا۔ جلد بازی اور زیادہ جلدی میں، چاہے وہ مخالف پر بھی ہو، غصے ہو جانا، آپے سے بہر ہو جانا، اور منہ پر زبان پر کنٹرول نہ رہنا، جی غصہ ہو گیا تھا، تو یہ فرمایا علم کے خلاف یہ جہالت کی بات ہے۔ جاہل آدمی جو ہوتا ہے اس کو غصہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قبضہ کنٹرول نہیں کر سکتا، بعد میں پچھتاتا پھرتا ہے کہ ہائے بس غصہ آیا، بس پتہ نہیں چلا۔ خصوصاً طلاق کے معاملے میں جب بے قابو ہوا تو جو کچھ منہ میں آیا بک دیا، بعد میں روتا پھر رہا ہے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ علم ہے کہ جب بھی علم دین، علم شریعت، علم وحی آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انسان کے اندر بردباری، حوصلہ، برداشت عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العنات من اللہ، حوصلہ جس کے پاس ہے سمجھو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ حوصلہ، بردباری جس کے پاس ہے، قوت برداشت، فرمایا العنات من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی والے کام انسان کے دل و دماغ میں شیطان یہ کرتا ہے، ہاں جی ابھی ایسے کر لے، ابھی ایسے کر لے، اس کو تھوڑا سا بھی مہلت موقع نہ دے، تو یہ جلد بازی فرمایا شیطان کی طرف سے ہے، اور حوصلہ، بردباری، برداشت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمیشہ جو بندہ حوصلے میں رہتا ہے، بردباری میں رہتا ہے، اس کا انجام اچھا ہی نکلتا ہے، اور جو بندہ جتنا جلد بازی کر لیتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اس پر پچھتانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی